بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں پروفیسر تنویر صادق، اپنے چینل انفو ٹیلی سے آپ سے مخاطب۔ کل میں نے ایک موٹیویشنل لیکچر دیا تھا، آج بھی اسی حوالے سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آدمی بعض اوقات اپنی بعض چیزوں کو اپنی عادت بنا لیتا ہے۔ وہ کام جو 5 منٹ میں ہونا ہے، وہ بعض عادت اس کی ایسی پک جاتی ہے کہ وہ خام خواہ اس کام کو لمبا بھی کرتا ہے، وقت بھی ضائع کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے 74 میں نے ایز اے لیکچرر ایف سی کالج جوائن کیا۔ اس سے پہلے میں چند دن گورنمنٹ کالج بھی رہا۔ تو پرماننٹ جب میں نے وہاں جوائن کیا تو 1.5 سال ہوا ہوگا، تو ایک دوست مجھے کہتا ہے یار آؤ بورڈ میں چل کے ٹیبولیشن کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا بلا ہے؟ اس نے کہا ریزلٹ کو ٹیبولیٹ کرنا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اس کا کیا فائدہ مجھے؟ اس نے کہا بڑا 1000 روپیہ ملتا ہے ایک رجسٹر کا، جس میں 1000 رول نمبر ہے۔ اس میں لکھا ہوگا اردو میں اتنے، انگلش میں اتنے، انہیں مارک کرنا اور ٹوٹل کرنا، 1000 کر لو۔ عام طور پہ ہم تو 5-6 دن میں کر لیتے ہیں، تو 1000 کر لیں، وہ 1000 روپیہ مل جاتا ہے۔ اس وقت تنخواہ 800-900 ہوگی یا 1000 کے لگ بھگ ہی تھی کچھ۔ اب تنخواہ کے برابر 5-6 دن میں پیسے مل جائیں، بہت بڑی غنیمت تھی۔ تو میں نے کہا چلو چلتا ہوں، ٹرائی کرتے ہیں۔ تھوڑا سا میرا اور ان کا فرق یہ تھا کہ میرا سبجیکٹ میتھمیٹکس تھا، میں کاؤنٹنگ کرنا میرا دائیں ہاتھ کا کام تھا، عادی تھا۔ میں گیا وہاں، میں نے بڑی تیزی سے وہ ریزلٹ ٹیبولیٹ کیا۔ 2 دن گزرے تو میں کنٹرولر کے پاس گیا، میں نے کہا جی السلام علیکم، یہ رجسٹر آپ کا ختم ہو گیا۔ اس نے رجسٹر کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھا، کہتا ہے بات سنو، ہم یہ 1000 روپیہ فی 1 روپیہ پر رول نمبر دیتے ہیں۔ میں کہا جی ٹھیک ہے، اور اگر غلطی نکل آئے تو 2 روپیہ کاٹتے ہیں۔ اگر تم نے 50-100 غلطیاں کر دی تو وہ تو سارے پیسے تمہارے برابر ہو جائیں گے، تو اسے غور سے دیکھو۔ میں نے کہا میں نے بڑے غور سے دیکھا، اور جو میں نے کیا ٹھیک کیا۔ کہتا نہیں پھر چیک کرو۔ تو میں نے کہا میں نے پوری طرح چیک کیا، میں مزید کیا چیک کروں؟ پھر بھی دیکھ لو۔ میں کہا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا میں چیک کرا لوں؟ میں نے کہا کرا لیں۔ انہوں نے ایک بندے کو بلایا کہ یار ذرا لگاؤ اس کی غلطیاں، تو صبح انہیں اطلاع دو کتنی غلطیاں ہیں۔ یہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں، وہ بڑا ٹپیکل اردو کا وہ لاہوریوں کے انداز میں، یارڈ سے بلاؤ چیک کرو اس کا چیک۔ وہ واٹس ایپ بڑے مزیدار بولتے تھے اسی طرح۔ تو وہ بندہ اس نے کہا جی فکر ہی نہ کرو، کہتا دھیان نال چیک کریں، غلطیاں ٹیر ساریاں کڑی۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ وہ بندہ لگا رہا۔ اگلے دن اس نے کہا آپ کو اطلاع دے گا، تو اگلے دن اس بندے نے تو مجھے اطلاع نہ دی، واٹس ایپ کا فون آ گیا، کہتے ہیں یار گل سن، ایک دو رجسٹر ساڑھے کٹ جا، تو بڑی جلدی کٹنا ہے۔ میں کہا ہاں جی میں آ جاتا ہوں۔ میں گیا، اتفاق سے دوسرے لوگوں نے 6-7 دن میں ایک رجسٹر کیا، میں نے 3 کر لیے۔ تو میرے لیے یہ بہت بڑی انکم تھی اس وقت، جب کہ 1000 کے لگ بھگ تنخواہ تھی، 3000 روپے مل جانا بہت بڑی بات تھی۔ لیکن ایک اس وقت کیلکولیشن کرنے کی مجھے عادت تھی، میں جمع تفریق کر سکتا تھا۔ اب یہ حال ہے کہ ٹیبل پوری یاد ہوتی ہے مجھے۔ بچپن میں ہم نے وہ ٹاٹ سکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں، 20 تک، 20 ضرب 20 400 تک پورا کرایہ ہوتا تھا، ایک دونی 2 دونی 4 سے لے کے 100۔ ابھی بھی کو کہے کہ 16 کیا ہے 256، 1 سیکنڈ میں جواب آئے۔ لیکن کمپیوٹر نے ایسی عادت بگاڑی کہ جب سے کمپیوٹر آیا نا، عادت بگڑتی۔ میں نے 2 ضرب 2 4 مجھے پتہ ہے 4 ہے، 5 ضرب 25 ہے مجھے پتہ ہے، لیکن جب کسی نے کہنا یاد رہا 5 ضرب 5 بتاؤ کیا ہے، تو بجائے یہ کہ میں اسے 25 فوراً بتاتا، میں دائیں بائیں دیکھتا اور کمپیوٹر وہ سامنے سے کمپیوٹر نکالا، وہ کیلکولیٹر نکالا اور 5 ضرب 5۔ اب وہ کام جو میں 2 منٹ میں کر سکتا تھا، وہ میں نے 10 منٹ میں کیا۔
پھر میں نے دیکھا کہ یہ میری عادت بنتی جا رہی ہے کہ میں کوئی کیلکولیشن ہو، مجھے آتی ہے وہ، لیکن کیلکولیٹر کو پکڑنا ایک عادت ہے، اس سے کسی طرح پیچھا چھڑانا چاہیے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ میں نے اس سے پیچھا چھڑایا، اور اب میں کیلکولیٹر یوز نہیں کرتا، کوشش یہ کرتا ہوں کہ زیادہ تر اپنی عقل فہم اور جو مجھے یاد ہے، جو میں نے سیکھا ہے، اس کی مدد سے سالو کروں۔ کمپیوٹر بھی بہت سے ملکوں میں اس وقت اس پہ بین لگ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کمپیوٹر انسان کی ذہانت کو، اس کی ایک خاص سٹیج ہے، اس کے بعد آپ کریں۔ اس سے پہلے اگر بچوں کو آپ دے دیں گے تو بچے لرننگ کریں گے ہی نہیں، وہ سیدھا کمپیوٹر کو کمانڈ دیں گے، بتاؤ اس کا کیا جواب ہے، کمپیوٹر جواب دے گا۔ بچے نے خود جو سوچ وچار ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اور واقعہ، میں جب نئے نئے یہ کریڈٹ کارڈ آئے ہیں تو کریڈٹ کارڈ کے پیچھے ایک جگہ بنی ہوتی ہے سائن کرنے کی، وہ لازمی کراتے تھے کہ یہ لازمی کرو۔ بھئی کیوں کرو؟ یہاں کرنا ہے جی۔ دکاندار کو آپ نے کہا کہ یہ مجھے 1000 روپے کی چیز دے دو، اس نے 1000 کی چیز دینے کے بعد پرچی نکالی ہے تو اس پہ دستخط کرنے، تو وہ کارڈ کو ملا کے دیکھتا تھا۔ ایک دکان پہ میں گیا، اس نے کہا جی آپ کا کارڈ ویلڈ نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی کیوں ویلڈ نہیں ہے؟ کہنے کا اس پہ دستخط آپ نے نہیں کیے۔ تو میں نے کہا اس میں کون سی بات ہے، لاؤ میں کر دیتا ہوں۔ میں نے کارڈ پکڑا، اسی کا پینسل بال پوائنٹ اس کی پکڑی اور پیچھے سائن کر دیے۔ اب وہ سائن کرنے کے بعد اسے میں نے دیا، میں نے کہا جی لیں، اب ویلڈ کارڈ جو ہے اسے استعمال کر لیں۔ اس نے کارڈ کو اس نے مشین میں ڈالا، کمانڈ دی، 1000 روپے کی پرچی نکلی، اس نے پرچی میرے آگے کر دی کہ اب اس پہ بھی سائن کریں۔ پرچی کو بھی ویلڈ بنانا تھا، آج کل نہیں سائن کراتے، آج کل ویسے ہی چل رہا ہے، تو وہ سائن کیا میں نے اس پہ بھی۔ اب وہ میرا کارڈ لے کے اور وہ کاغذ لے کے ایسے آپس میں بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ جی سائن میں لا رہا ہوں۔ میں ہنس پڑا، میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی یہ بینک والے کہہ کے گئے ہیں کہ سائن ملایا کرو، اور جب تک سائن ایک جیسے نہ ہو تو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ میں نے کہا میں نے وہ سائن بھی ابھی تمہارے سامنے کیے ہیں اور یہ بھی کریں گے، تمہیں پتہ ہے میں ہی کر رہا ہوں۔ تو اس میں ملا، ہاں کہتا ہے یہ آپ صحیح کہتے ہیں، آپ نے دونوں سائن میرے سامنے کیے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کیا ملا کے کیا دیکھو گے؟ تو ہنسنے لگا، کہتا ہے جی بس وہ عادت پڑ گئی ہے، کہتے ہیں بڑے فراڈ ہوتے ہیں۔ میں کہا اگر فراڈ ہونا ہو تو وہ تو میں پہلے تم سے کر چکا ہوتا، جب میں نے اس پہ سائن کیے کارڈ پہ۔ تو یہ جو عادت بن جاتی ہے نا کوئی چیز کی، وہ آپ کے شعور کو تباہ کرتی ہے، وہ آپ کے سوچ کو، آپ کے فہم کو خراب کرتی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ سوچ بچار کی عادت پائیں، ایک چیز کو عادت نہ بنائیں، اسے عقل کے فہم کے انداز سے، سوچ بچار سے سالو کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج اتنی سی بات کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔